بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد بحمد اللہ تعالی آج 26 محرم الحرام 1446 ہجری مطابق 2 اگست 2024 عیسوی محرم الحرام شریف کا یہ چوتھا جمعہ مبارکہ ہے اور ترجمہ اور تفسیر قرآن کے سلسلے کا یہ چوتھا خطبہ ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3، آیات کریمہ آیت نمبر 21 تا 29، 9 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت فرمائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اس بلند رتبہ کتاب کے لا ریب ہونے کا بیان فرما کے جن لوگوں کے لیے اس کو ہدایت کاملہ فرمایا وہ ہیں جو ایماندار ہیں ظاہراً اور باطناً۔ 5 آیات میں الف لام میم سے هم المفلحون تک ان کا ذکر ہے۔ پھر 2 آیتیں 6 اور 7 ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک ان کی علامت اور جزا کا بیان ہے جو ظاہراً اور باطناً کافر ہیں۔ پھر دوسرے رکوع میں 13 آیات یعنی آیت نمبر 8 تا 20 یہ ان کے بارے میں ہے جو ایماندار بنتے تھے ظاہراً اور باطناً کافر، یعنی شریعت کی بولی میں منافق ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو خطاب کر کے اب جو حکم ہوتا ہے عبادت کرنے کا، تو یاد رکھیں مومن بھی مکلف ہے اللہ کی عبادت کا، انس و جن، اور کافر بھی۔ کافر کی عبادت میں جو رکاوٹ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہر عاقل بالغ مسلم مرد و زن جس پر نماز بن جانا فرض ہے، تو اقیم الصلاۃ میں باوضو اور بے وضو کو حکم اکٹھا ہے، باغسل اور بے غسل کو حکم سب کو ہے۔ بے وضو اور بے غسل کے جو رکاوٹ ہے اس کو وہ رکاوٹ دور کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور جو پہلے سے باوضو اور باغسل ہے اس کو ویسے پڑھنے کا حکم۔ اسی طرح عبادت کا حکم مومن کو بھی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ عبادت بجا لائے، اور کافر کو بھی حکم ہے کہ پہلے وہ جو رکاوٹ ہے کفر وہ دور کرے، کلمہ اسلام پڑھے اور پھر عبادت کرے۔ یہ نہیں تو صحیح حکم نہیں، یعنی کل قیامت میں کافروں کو 2 باتوں کا عذاب ہوگا، ایک ایمان نہ لانے کا اور ایک ایمان لا کر جو عبادات بجانے کا شریعت کا حکم ہے ان کے ترک کا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، مکی ہو یا مدنی، عربی ہو یا عجمی، مومن ہو یا کافر، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
کافر کی پہلی پرہیزگاری یہ ہے کہ وہ مومن بنے، اور مومن کی پرہیزگاری اعمال صالحہ ہے، اور مومن صالح کی پرہیزگاری آگے کے درجات یعنی شبہات سے بھی بچنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب کے جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت۔ ساری زمین ہمارے لیے گویا بچھونا ہے اور آسمان چھت۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی کو۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو نکالا اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق واسطے تمہارے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پانی کو ذریعہ بنایا، بارش کو کہ وہ برستا ہے تو پھل پھول اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، اور وہ جو ثمرات اگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے روزی بنا دیا۔ لفظ رزق جو ہے نا یہ عام ہے ہر عطا کے لیے، ہمارے ہاں عموماً اس سے روزی روٹی مراد لیتے ہیں۔ اللہ کی جو بھی عطا ہے وہ رزق ہے۔ ایمان رزق ہے، علم رزق ہے، عمل رزق ہے، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، حسن سلوک، حسن اخلاق، اولاد، بیوی، مال، مکان، جان، روزی روٹی، یہ ساری اللہ کی عطائیں ہیں اور یہ رزق۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو مت کرو واسطے اللہ کے انداد، ند کی جمع شریک، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اے بندو رب کا شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ یکتا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا مثل لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، لا یجری علیہ زمان ولا یتمکن فی مکان، وہ زمان و مکان سے پاک، مثل و مثال سے پاک، ضد و ند سے پاک، اپنی ذات، صفات، اسماء، احکام، افعال سب میں وہ لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے گھڑتو جن کو تم پوجتے ہو، یہ کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی تانبے کا، کوئی پیتل کا، کوئی سونے کا، چاندی کا، ان کو شریک مت کر۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک دعویٰ تھا مشرکین مکہ کا کہ وہ کہتے تھے کہ رات بھر یہ سوچتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صبح کلام بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب کی طرف سے آیا۔ پہلی بات تو ہے کہ ان کا یہ دعویٰ یوں باطل ہے کہ سرکار نے جو رب کا کلام پیش کیا اس کے جو ظاہراً حروف تہجی ہیں وہ ان عربوں کی زبان کے حروف تہجی ہیں، الف با جیم دال سے یاد تک۔ اگر ایسا ہے تو وہ بھی عرب تھے، ان کے تو باقاعدہ اساتذہ بھی تھے، سرکار نے تو کسی بشر سے پڑھا نہیں۔ امی کا معنی بے پڑھا ہے، ان پڑھ نہیں، بے پڑھا، یعنی جو اپنی جن سے بشر میں سے کسی سے نہیں پڑھا۔ رحمان نے سکھایا، الرحمن علم القرآن، یہ علمہ شدید القوا۔ بعض مفسرین کے نزدیک من وجن جناب جبریل امین رسول اللہ کے استاد ہیں، شدید القوا سے مراد جنہوں نے جبریل امین دیے، اور من وجن وہ شاگرد ہیں کہ انہوں نے سرکار سے سیکھا بھی ہے، تو وہ بھی جن سے بشر میں سے نہیں۔ تو جن سے بشر میں سے انہوں نے تو کسی سے سیکھا نہیں، تم نے تو سیکھا بھی ہے، اور تمہیں اپنی زبان دانی پر دعویٰ بھی پڑا ہے فصیح و بلیغ ہونے پر۔ اور وہ عرب تو اپنے ما سوا کو عجم کہتے اس لیے تھے کہ اجمی کا وہ معنی کرتے تھے گونگے، تو پھر تم بھی بنا کر لو، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو فرمایا اگر ہو تمہیں شک اس میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لو اس کی مثال ایک چھوٹی سی سورت، وہ سورہ کوثر کی مثل بھی لانے سے عاجز آ گئے تھے۔ ایک بڑا راہب وہ چھپ گیا غار میں، شاگرد کلام لکھ کر رکھا تھے، اگلے دن کوئی تبدیلی ترمیم آگے پیچھے ہوتا۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جب اتری وہ وہاں رکھا ہے،
اگلے دن دیکھا تو ایک جملہ آگے بڑا ہوا تھا، لیکن وہ اس نے تبدیلی کے طور پر نہیں، اضافے کے طور پر نہیں، اپنی عاجزی کے طور پہ بیان کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ وہ کہتا ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو قرآن فرماتا ہے لو اس کی مثال ایک چھوٹی سی سورت فادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو اپنے سب حمیتیوں کو جو ان کو اللہ کے مد مقابل پوچھتے ہو۔ دونا کلام عرب میں 10 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں من دون اللہ جہاں بھی آیا ہے وہ اللہ کے مد مقابل جن کو پوجا جاتا ہے ان کے بارے میں آیا ہے۔ خارجیوں کا طریقہ ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء پر یہ چشمہ کرتے ہیں، آج بھی وہابیوں کا وہی طریقہ ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو تو لو پھر اس میں سے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی سے مراد مشرکین، کافرین، جہنمی۔ پتھروں کا کیا مقصد ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے پتھروں کے وہ بت جن کو پوجتے تھے، بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ تو بے جان ہے۔ فرمان کا قصور نہیں، ان کے ذریعے ان کے جسموں کو تپا کے داغا جائے گا، ان کی سزا ایک تو بڑھائی جائے گی، دوسرا ان کی شرمندگی بڑھائی جائے گی کہ جن کو اللہ کے مقابل تم شریک ٹھہرا کے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ تمہاری سزا میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جو تیار رکھی گئی کافروں کی۔ یاد رکھیں ہر کافر دائمی جہنمی، مومن دائمی جہنمی نہیں۔ اپنے گناہوں کی پاداش میں یہ ہو سکتا ہے کہ اولاً بعض مومنوں کو داخلہ جنت سے روکا جائے، بالآخر وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جب جنت میں آئیں گے پھر ہمیشہ دائمی جنت دیا، اور کافر ہمیشہ دائمی جہنم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خوشخبری دو حبیب ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی ایماندار اور نیکوکاروں کو، کہ بے شک واسطے ان کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جنت کی جمع جنات، 8 جنتیں ہیں، 7 طبقات ہیں جہنم کی۔ جنت عرش کے نیچے 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے۔ پل صراط جہنم کی پشت پر بچھایا جائے گا، گزرنا ہر ایک کو ہے۔ بعض بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض گھوڑے کی تیزی کی طرح، بعض دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ گرتے پڑتے، بعضوں کو وہ جہنمی آنکڑے پکڑ کے وہ داخلے جہنم کر دے کے وہاں ڈال دیں۔ اللہ کے حبیب وہاں کھڑے ہوں گے، سلم سلم کی صدا سے امتیوں کو پار لگائیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جنت کا نقشہ بیان کیا تاکہ ایمان والوں میں ذوق پیدا ہو۔ قرآن فرماتا ہے جب جب انہیں اس میں رزق دیا جائے گا پھلوں کا، قالو بولیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا۔ یہ ملتا جلتا کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جیسے آم ہے، سیب ہے، جو چیز دیکھی ہو وہ سامنے آئے تو فرق ہوتی ہے نا، اچھی پسندیدہ ہو تو، اور دیکھی ہوئی چیز ہو اور ناپسندیدہ ہو تو سامنے آئے تو کراہیت ہوتی ہے۔ اجنبی چیز تو آئے تو آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ جنتیوں کو جنت میں رکھنے کا مقصد حیرت میں تو ڈالنا نہیں، ان کی تو فرحت، وہ مقام فرحت ہے، خوشی کا مقام ہے، ان کی تو خوشی بڑھانی ہے، اس لیے وہ دیکھنے میں جنتی فروٹوں کی، دنیاوی فروٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن ذائقے میں جدا ہوں گے، ہر دفعہ جدا ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت سے پھر نکلنا نہیں ہے۔ جس طرح کافر کا جہنم سے نکلنا نہیں ہے، ہاں مومن کا جہنم میں جانا عارضی ہے، پھر وہاں سے جنت میں آنا یہ مستقل ہے۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد اگر مومن عورت دنیا میں جو بیوی ہے وہاں وہ جنتی ہوئی تو وہ وہاں بھی بیوی ہوگی، اور دوسرا ہر ادنا سے ادنا جنتی کو 70 حوریں ملیں، ہر جنتی مرد کی عمر 30 یا 33 سال اور عورت کی 18 سال، نہ اس عمر گھٹے گی نہ بڑھے گی، اور وہ مقام راحت کا ہوگا، وہاں بے چینی نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ازواج مطہرات جو دنیا میں ہیں ان کے علاوہ آسیہ زوجہ فرعون جو مومنہ تھی وہ، حضرت کلثوم دختر موسیٰ انہوں نے عقد نہیں کیا تھا وہ، اور حضرت مریم ام عیسیٰ وہ، یہ تین خوش نصیب خواتین بھی سرکار کے عقد میں ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے یہ کہ مثال بیان کرے مچھر یا اس سے بڑھ کر۔ عامت المفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی چھوٹے پن میں، ہلکے پن میں، خسیس ہونے میں، مچھر سے بھی بڑھ کر اللہ کوئی مثال دے دے تو اللہ اسے حیا نہیں فرماتا۔ لیکن دور جدید کے ایک مترجم نے جو ہمارے یہاں کا بندہ ہے اور مدینہ منورہ رہتا ہے، اس نے بڑی عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا یہاں فوق کا معنی اس سے بڑھ کر نہیں بلکہ فوق کا اصلی معنی اوپر۔ فوق جہت، 6 جہت ہیں نا، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے فوق، تحت، یمین شمال، امام آگے اور خلف پیچھے۔ تو فوق یہاں اوپر کے معنی میں کہتے ہیں قدرت کی طرف سے ہر مچھر کی پشت پر ایک چھوٹا مچھر ہوتا ہے جو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اللہ اس بڑے مچھر کی یا اس چھوٹے جو اس کے اوپر ہے اس کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو مومن ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اللہ کی جانب سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، وہ معترض ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال دینے سے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، گمراہ فرماتا ہے اس کے ساتھ، اس ایک مثال یا پورے کلام قرآن کے ساتھ بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو۔ پتہ چلا کہ جس طرح مرض جسمانی کی ادویات طبیب کی مرضی کے خلاف یا پرہیز کی گڑبڑ کے ساتھ استعمال کی جائیں یا ان میں کوئی مسئلہ ہو تو کبھی ایکشن کے بجائے ری ایکشن کرتی ہیں، سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی امراض کے جتنے نسخے ہیں لوگ اپنی مرضی سے بازاروں سے وظیفوں کی کتابیں لے کے بال بال پڑھتے ہیں، تلفظ غلط ہوتا ہے یا اس کی تعداد کا تعین غلط ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ری ایکشن ہو گیا۔ قرآن سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ اس کا ری ایکشن قرآن نے پہلے بیان کیا، ایکشن بعد میں کیا۔ گمراہی سے بڑا ری ایکشن کیا ہے؟ پتہ چلا کہ غلط تراجم، غلط تشریحات سے قرآن ذریعہ گمراہی کا بن گیا۔ الذین ینقضون وما یضل به الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فسق والے۔ یہاں فاسق سے مراد بے ایمان ہے، گناہ والا فسق نہیں، بدعقیدگی والا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کر لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس کو جو اللہ نے جس کے ملانے کا حکم دیا اور زمین میں فساد کرنا، یعنی صلہ رحمی نہیں کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، لوگوں کی کھیتیاں، جانیں، مال مویشی اجاڑتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں نقصان والے، یہی ہیں نقصان والے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ بے جان نطفہ تھے، سے خون سے پھر لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر بچہ بنا۔ ثم یمیتکم، پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، قبروں سے اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے، میدان محشر لگے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں سب کا سب۔ علماء نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ ما فی الارض جميعا اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا، لکم میں لام نفع کا ہے، یعنی بندوں کے نفع کے لیے، اور شے کا نفع تبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال جائز ہو۔ تو جب تک قرآن و سنت کی طرف سے کسی چیز کے ممنوع ہونے کا الگ سے آرڈر ثابت نہ ہو، فی نفس ہی ہر شے جائز ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ جی فلاں یہ کہتے ہیں بھئی یہ تم کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو۔ نہ کرنے پر جب تک شریعت کا حکم نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں اس آیت کے تحت تیجا، سادہ، 10واں، چہلم، برسی اور شریعت کے دائرے، ناجائز طریقے سے نہیں، مرد و زن کا مخلوط اجتماع لگا کے نہیں، ڈھول تماشے کر کے نہیں، میلاد کے جلوس میں
گانے باجے اور ڈھول تماشے اور بھنگڑے کر کے نہیں، ادب اور تمیز کے دائرے میں جو شریعت کا حکم، جو منع کرتا ہے اس کو دلیل پوچھو۔ ثم اور یہ پوری تقریر کی ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے استاد ملا احمد جیون نے تفسیرات احمدیہ میں فاتحہ کے بعد سب سے پہلی تقریر یہی کی ہے، یہی اسی آیت پر کہ لکم میں لام نفع کا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے جو کچھ زمین میں تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تو نفع تبھی ہوگا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہو، ان کا مباح ہونا، جائز ہونا۔ ثم استوى الى السماء، پھر توجہ فرمائی جیسا اس کی شان کے لے کے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، بحمد اللہ تعالی پہلے پارے کا تیسرا رکوع مختصر تشریح کے ساتھ، ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ختم ہوا۔